کل ایک افسوسناک واقعہ ہنگو میں بھی پیش آیا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈی خان میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس آف اینڈ آن جو ہماری سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی آپس میں کوارڈینیشن ہو، تاکہ ہم جو ہے دیکھیں صوبائی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور کہ ہم جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ اکیلے لڑ سکیں، اور وفاق کو بھی جو ہے مشکلات ہوں گی، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکلات ہوگی اگر دونوں ایک پیج پہ ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ہماری 2008 سے 13 تک حکومت تھی، صوبہ اور وفاق ایک پیج پہ تھا، ہم نے جو آپریشنز کیے اور ہم نے جو سوات میں دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی، پھر ہم نے لوگوں کو آباد کیا، ہم نے آپریشن کی، ہم نے وہاں پہ لوگوں کو ٹھیک کیا، مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ملٹنٹس کو وہاں سے نکالا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبائی کوارڈینیشن کے بغیر آپریشن جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے، اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو سوچنی پڑے گی کہ بغیر وفاق کے ہم جو ہے اگر صوبہ بھی کرنا چاہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر رکتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے ہمیں صوبے میں امن چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آپ اس کا بتاتے نہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ ڈائلاگز حل نہیں ہے۔ دیکھیں ڈائلاگز اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ کریں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، پھر وہ جا کر مسجد، امام بارگاہ، کیڈ کالج، ان پہ حملے کرتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے اسلامی نظام ہے، کون سی قرآن شریف میں، کون سی اس میں حدیث میں جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اسلامی نظام کے لیے جو ہے اس قسم کا جو کریں گے۔ لہٰذا ان کا مقصد کچھ اور ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بڑا بہترین موقع ہے، کیونکہ دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم اگر اپنے اس صوبے میں امن لے کر آئیں گے، اور جب امن آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل سے ہمیں نہیں روک سکتی کہ ہم ایک ترقی یافتہ صوبہ اور ایک ترقی یافتہ جو ہے علاقہ بن سکیں۔ پر دونوں جماعتیں مرکز میں حلیف بھی ہیں، تو دونوں میں آج کل بلاول اور مریم میں ایک دوسرے کی سیاسی بیان بازی بھی ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی ہوں گے؟ دیکھیں بلاول صاحب نے بڑے کلیئرلی بات کیا کہ ہم پی ایم ایل این کے شاید سپورٹر نہیں، ہم ریاست کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ ریاست کی مضبوطی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہی ہے اور کل بھی دے گی۔ آج اگر ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے، نہ بنے، ہم نے وزارتیں نہیں لی ہیں، لیکن ہم نے ریاست کی مضبوطی کے لیے، ہم نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ان کو سپورٹ کیا، اور ہم ابھی بھی تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں۔ ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے ہیں، ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا، دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پیرس اور سوئٹزرلینڈ اور یہ چیزیں بنا لی ہیں، تو پشاور میں 15 منٹ کی بارش سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پیرس کے کیا حال ہے۔ ہمیں جو ہے وہ لاہور میں بھی پتہ چل گیا، اور قصور میں بھی پتہ چل گیا، اور سیالکوٹ میں بھی پتہ چل گیا کہ کیا حال ہے، پانی کا کیا پوچھتے ہیں۔ سندھ پہ تنقید کرتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کر کے تنقید برائے اصلاح کو۔ سندھ میں تو آپ روزانہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی، لیکن آپ کے تو بڑے بڑے شہروں میں چیز ہو گئی ہے۔ روڈا کو آپ دیکھیں، آج روڈا کا آپ حال دیکھیں، جو آپ نے دریا کے اندر سوسائٹی بنا لی ہے، آج یہ تیسری دفعہ پانی آ رہا ہے، اور تیسری دفعہ پانی اور روڈا کا ستیہ ناش کیا۔ کل یہاں پہ گھر بنیں گے، آپ جن لوگوں پہ پلاٹس بیچ رہے ہیں، جو وہاں پہ گھر بنائیں گے، ان کو تو آپ مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ آج پانی کے یہ صورتحال ہے کہ آپ یہ جو بند ہیں وہ ٹوٹ جائیں، پانی روڈا میں گھسا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی نہیں ہے، اور روڈا کے نام پہ جو کرپشن ہو رہی ہے، آج مطلب پانی آ گیا اور اس میں جو آپ نے پیسے لگائے ہیں کروڑوں اربوں روپے، وہ اس کا حساب کتاب ختم ہو گیا ہے۔ پھر دوبارہ ایمرجنسی ورک، پھر ایمرجنسی ورک، پھر ایمرجنسی ورک۔ تو آپ نے دریا کے اندر کہیں کہ میں نے شہر آباد کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر زمیندار بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی آتا ہے تو اسی رستے سے جاتا ہے جدھر سے آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 10 سال پانی نہیں آیا، یہاں پہ کچھ نہیں، اگر ہم یہاں پر سوسائٹی بنا لیں، 11ویں سال پانی آ گیا، 12ویں سال بھی پانی آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ تو چیزیں تو ان کی یہ ہے کہ اس قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹ کی ہے جو کہ شارٹ ٹرم ہو، اور اس کے اوپر کوئی خدا معافی دے، کوئی آفت آئے تاکہ ان کی ساری کرپشن چھپ جائے۔ بلاول نے بڑا سگنیفیکنٹ ایک الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون کی زیادہ حمایت کر رہی تھی یا ان کے سپورٹ پہ تھی، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے وفاقی وزراء کی وہاں پر اعلانات، وفاقی وزارتوں کی وہاں پر جو ہے وہ انوالومنٹ، جس طریقے سے بسوں میں پی ایم ایل این کے جو ہے وہ ورکر جو ہے سوار ہو کر جا رہے تھے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کوئی کشمیر فتح کر لیا ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کشمیر کے ایشو ہے، ہم تو چاہتے ہیں اگر پی ایم ایل این سنجیدہ کشمیر کوز کے ساتھ، تو بلاول صاحب کا جو انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ ان کو نمائندگی کیوں نہیں دیتے آپ قومی اسمبلی میں؟ آپ ترمیم میں تو لا رہے ہیں، 26ویں ترمیم ہے، 25ویں ترمیم ہے، 28ویں ترمیم ہے، 29ویں، تو لائیں نا کشمیر والوں کو نمائندگی دے دیں، گلگت بلتستان کو نمائندگی دیں تاکہ وہ اپنی آواز یہاں پر اٹھا سکے۔ ان کی آواز کون؟ یہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے مسلم لیگ کے دوست الیکشن میں
الیکشن کے بعد ان کو اخبار میں اشتہار دیں گے کہ کدھر ہیں یہ لوگ جو کشمیر کے الیکشن میں گئے تھے. لہٰذا ہم کہتے ہیں آئیں، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، ہم ان کو نمائندگی دیتے ہیں قومی اسمبلی میں، آئیں سینٹ میں بیٹھیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے، اپنی آواز اٹھائیں، اپنی نمائندگی ان کو ملے. اگر آپ سنجیدہ ہیں، اگر آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے، کہنا ہے کہ جی کل الیکشن ہے گزر جائے گا تو ہم یہ کریں گے، تو ایسی چیزوں سے چیزیں نہیں ہوتی. آپ وہ جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے آپ چلے جاتے ہیں اور ایک کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کبھی بھی کشمیر کاز کے لیے جو ہے میں نہیں سمجھتا سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہو. یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے، مانجی کھیل کا واقعہ ہوا گزشتہ روز جو ہے وہ ہنگو میں واقعہ ہو گیا، آج ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک دھماکہ ہو گیا، جبکہ اس کی نوعیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مگر یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے 5 اضلاع خصوصی طور پر اس وقت بے امنی کے انتہائی درجے پہ ہیں، بے امنی کے لحاظ سے. تو ایسی کون سی خصوصی انتظامات ممکن ہو سکتے ہیں کہ جو اس بے امنی کو امن کی شکل میں کنورٹ کر سکیں؟ دیکھیں، مانجی خیل کا واقعہ اور ہنگو کا واقعہ تو دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور جو ڈی خان میں آج ہوا ہے یا کل رات کو ہوا ہے وہ تو ایک ملبہ تھا جس کو انہوں نے ڈسپوز آف کرنا تھا، اس میں تھوڑے لیٹ ہو گئے، اور اس میں جس میں وہ وائرنگ کی اس میں جو آگ لگی ہے، میری خود بات ہوئی ہے انیت ٹائیگر کے ساتھ، اور جو اس نے مجھے تفصیلات بتائی اس وہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا اللہ کے فضل سے، لیکن یہ 2 واقعات جو ہیں وہ دہشت گردی کے تھے. آپ نے جنوبی اضلاع کے ضلع بتائے، اس میں اپنے مرج ڈسٹرکس کے بھی اگر آپ ڈالیں، سوات میں بدامنی پھیل رہی ہے، دیر میں ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اس کا دیکھیں، جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز، جب تک تمام سیکورٹی فورسز کے ادارے اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم اس چیز میں جو ہے مشکلات ہو سکتی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں اس کے لیے کہ ہمارے صوبے میں امن ہو. تو ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، ہماری بڑی جو ہے وہ بات چیت بھی شروع ہے. اور اس کے دہشت گردی ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، اور قوم متحد ہے. تھوڑے بہت جو ہے ان کو تحفظات ہیں. سب سے پہلے ہمیں عوام کا اعتماد بحال کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں آگے جانا پڑے گا. پولیس کے تحفظات بھی دور کیے جا سکتے ہیں. یہ تو صوبائی حکومت کو اس میں پہل کرنی چاہیے تھی کہ وہ وفاق سے بات کرتی اور اس سارے مسئلے کو حل کرتی. دیکھیں، پولیس کے اگر تحفظات ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ پروونشل گورنمنٹ کا یہ وہ ہے مینڈیٹ ہے کہ وہ کریں. اگر وہ آئی جی صاحب اور بیٹھیں، چیف منسٹر صاحب بیٹھیں، اور ان کو چاہیے کہ پولیس کے تحفظات کو ڈیفینیٹلی ان کو دور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے پارلیمنٹیرینس کو جو کہ الیکٹیبلز ہیں ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیزیں ہیں، دیکھیں کچھ چیزیں جس پہ ہم سیاست نہیں کر سکتے ہیں. جیسے اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہمارا سی این جی کا ایشو تھا، گندم کا ایشو تھا، فاٹا پاٹا ٹیکس کا ایشو ہے، ہمارے جو وفاق نے ہمیں جو قرضہ دینے جا وفاق کے واجب ادا جو ہمیں پیسے دیں، ایسے ایشوز جو صوبے کی بہتری کے لیے اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہو سکتی. نہ میں کر سکتا ہوں، نہ سی ایم صاحب کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتے ہیں. کشمیر الیکشن جو ہوئے یا ہو رہے ہیں، اس میں کیا اب تک سامنے بات آ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے ٹوٹلی سیٹسفائڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کشمیر الیکشن میں ہمارے تحفظات ہیں، اور ہمارے تحفظات اس حوالے سے کہ ہمارے پارٹی کینڈیڈیٹس نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہم اس ثبوت کے ساتھ ہم نے کل بھی ثبوت ٹی وی میں پیش کیے ہیں، آئندہ بھی جو ہے ہمارے پاس جو چیزیں ہم اس کو پیش کریں گے. لیکن دیکھیں، اس طریقے سے آپ اگر کہیں پہ مینڈیٹ کو چھینیں گے، اس چیز کو ایسے غلط طریقے سے وہ کریں گے، وہاں پر اپنا فیڈرل گورنمنٹ کی اگر فورس استعمال کریں گے. دیکھیں، ہم آئین میں حلف لیتے ہیں. میں بھی اس وقت کشمیر جا سکتا تھا ایز اے گورنر، شاید میں نہیں جا سکتا، مجھے نہیں ہے، چیف منسٹر کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جاتے ہیں. آپ جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین کے پاس کوئی بھی پورٹ فولیو آفیشل نہیں ہے، بیٹھیں. تو میاں نواز شریف کے پاس کون سے تو جائیں نا، ان کے رہبر ہیں یا جو بھی بانی چیئر جو بھی ہیں ان کا، ادھر جا کے بیٹھیں. چیف منسٹر کو، وزراء کو، یہی باتیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم کہتے ہیں کہ وزیر کشمیر کا جو ہے وہاں پہ جا رہا ہے، پیسے تقسیم کر رہا ہے، فنڈ تقسیم کر رہا ہے. آج وہی وفاقی وزیر وہی کام کر رہے ہیں. آپ جو ہے آپ اپنے پنجاب کی بسیں جو ہیں وہ لا کے، یہ ایسے نہیں ہوتی کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے. یہ بسیں نہ میری ذات کی ہیں، نہ آپ کی، نہ کسی اور کی، کہ میں نے 10 بس اٹھا کے دے دی ہیں جا کر مسلم لیگ والا. قومی خزانہ ہے. دیکھیں، اس کو کون آپریٹ کرے گا؟ کل گورنمنٹ کرے گی نا، کہ وہی لوگ جو بس میں بیٹھے تھے وہ آپریٹ کریں گے. ان کا کوئی ذاتی بس اسٹینڈ تو نہیں ہے نا. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو چاہیے تھے گورنمنٹ کو دیتے کہ یہ ہم اس شہر کے لیے دے رہے ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ملک میں، ایک علاقے میں، ایک صوبے میں اگر ترقی ہو رہی ہے تو. اب وہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے ادھورے کام ہیں، مکمل نہیں ہو. تو ادھورے کام کون مکمل کرتا؟ آپ لوگوں کی حکومت تھی نا. شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم تھے، کوئی اور تو نہیں تھے. اگر آپ کے بھائی آپ کے ادھورے کام مکمل نہیں کرتا، میرا خواب تھا اور یہ چیزیں ہیں، تو یہ موٹر وے کمپلیٹ نہیں، تو آج دے نا. میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے، میں ویلکم کروں گا. ہم شہباز شریف صاحب کو ویلکم کریں گے اپنے صوبے میں. اگر مانسہرہ سے کشمیر تک موٹر وے جاتی ہے، ہمارے صوبے میں کام ہے، ہم ویلکم کریں گے. آئیں کل شروع کریں. پی ایچ ڈی میں تو ہم نے پیسے رکھے ہیں، لیکن پی ایچ ڈی میں صرف اپنے اکاؤنٹ کھولے، باقی پیسے شاید آپ نہ دیں. لگا دیں ٹینڈر.
کس نے روکا ہے؟ تو نواز شریف صاحب کیونکہ پارٹی کے ہیڈ اپنے آرڈر کریں اپنے وزیر اعظم کو جو کشمیر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو چلائیں.